ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد۔ ایسا لگ رہا ہے ریاست کو ہر فیصلہ نون لیگ کو ترجیح دے رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا مظفر آباد میں خطاب، کہا آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے جمہوریت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ آزاد کشمیر میں دھاندلی کرانے کے لیے مرحلہ وار انتخابات کا فیصلہ کیا گیا۔ میرپور اور کوٹلی میں عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا۔ ڈاکہ ڈالنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، میرپور کا حق واپس دلوائیں گے، 100% نشستیں واپس لیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا وہ پرامن رہتے ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ بھی آصف زرداری کے بیٹے شاہ نواز اور مرتضیٰ بھٹو کے بھانجے ہیں، لیکن سیاست بے نظیر بھٹو کی کرنا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے مسائل کا سیاسی حل نکالا جائے، وہ قومی مفاد میں ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، نون لیگ کے مفاد میں نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی ناکامی کو سندھ میں خراب پرفارمنس سے جوڑ دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کو جواب دیتے ہوئے کہا، الیکشن میں فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں۔ 17 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن آپ کے پاس آزاد کشمیر کے عوام کو بتانے کے لیے ایک منصوبہ نہیں تھا، نہ بیانیہ تھا، نہ کوئی پروگرام تھا، نہ اپنی کارکردگی، نہ کوئی گورننس کا ریکارڈ تھا۔ ووٹ مانگنے کے لیے رونے دھونے کی نہیں، کارکردگی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کارکردگی دکھانے کے بجائے انتخابی مہم میں بلاول بھٹو زرداری نے اپنے سے بڑے قائدین کے خلاف غیر اخلاقی زبان استعمال کی۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی آزاد کشمیر کے حالات خراب ہوئے۔ بلاول نے الیکشن اپنے وزیر اعظم اور اپنی انتظامیہ کے ساتھ لڑا، پھر بھی عوام شریک ہوئے نہ، جلسے خالی گئے۔ دھاندلی کا شور مچانے والے خود دھاندلی میں ملوث ہیں، نتائج کو جمہوری انداز میں قبول کریں۔ سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کس طریقے سے اس اقتدار پہ جو قابض ہو کے بیٹھے ہیں جعلی مینڈیٹ پہ۔ آپ پنجاب کے عوام سے پوچھیں گے کیا پنجاب کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا؟ آپ کو ووٹ نہیں دیا ہے۔ اور میں ایک اور کھلا چیلنج کرتا ہوں، آپ کوئی بھی پنجاب کا حلقہ آپ چن لیں، آپ استعفیٰ دے دیں محترمہ صاحبہ، چیف منسٹر صاحبہ، اور دوبارہ کسی بھی الیکشن سے پنجاب کی کسی ایک کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑ کے دکھا دیں۔ ہم بھی آپ استعفیٰ دیتے ہیں، ہم بھی کسی بھی سیٹ سے جو الیکشن لڑتے ہیں سندھ سے، تو دیکھیں کہ سندھ کے عوام ہمیں الیکشن میں ووٹ کے دے کے کامیاب کریں گے، اور پنجاب کے عوام آپ کو کسی بھی حلقے سے کامیاب نہیں کریں گی۔ آپ کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں یا جتنے بھی ایم پیز ہیں خود چن لیں، کوئی بھی 3-4 لوگ وہ ریزائن کریں، ہم بھی 3-4 لوگ ریزائن کرتے ہیں، ہم اپنے حلقے سے دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں، آپ اپنے حلقے سے دوبارہ الیکشن لڑیں۔ دیکھیں کہ پنجاب کے عوام آپ سے کس حد تک نفرت کرتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر رد عمل، کہا مریم نواز کی گفتگو چوری اور سینہ زوری ہے۔ شرجیل میمن کا مریم نواز کو چیلنج، کہا وہ بھی استعفیٰ دیتے ہیں، مریم بھی استعفیٰ دیں، دوبارہ الیکشن لڑیں، دیکھتے ہیں عوام کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ آپ کی قیادت ہمیشہ معاہدے کر کے ملک سے بھاگی ہے، پیپلز پارٹی والے نہیں بھاگے، آپ کو پہلے بھی اور اب بھی دھاندلی سے مینڈیٹ ملا، پیپلز پارٹی سے اپنا موازنہ نہ کریں۔ پورے ملک سے سندھ میں لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پورے ملک میں سب سے بہتر سندھ میں کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور نے پیپلز پارٹی کے کسی جلسے میں شرکت نہیں کی۔ آپ اور وفاقی وزراء الیکشن مہم کے لیے جلسے کرتے رہے، آپ نے الیکشن سے 3 دن پہلے وہاں گرین بسز بھجوائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کو ٹھنڈا پانی پینے اور سر پر بھی ٹھنڈا پانی ڈالنے کا مشورہ، کہا فارم 47 کا جھوٹا تانا دینے والوں کو میرپور میں پیپلز پارٹی کو فارم 45 پر شکست ہوئی، جن کے مخالف امیدوار ہی غائب ہو جائے قیامت کی نشانی ہے کہ وہ بھی تانے دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا بلاول بھٹو زرداری کا بیان افسوسناک حد تک حیران کن ہے۔ جب پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں الیکشن جیت رہی تھی تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ریاست پیپلز پارٹی کے مفاد کا تحفظ کر رہی ہے۔ ابھی 2 مرحلے باقی ہیں، اگر عوام آپ کو ووٹ نہیں دیتے تو سیاسی بردباری کے ساتھ نتائج کو تسلیم کریں۔ پروگرام شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ آج ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 55 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 388 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ 63 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 53 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 303 روپے 63 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتیں 29 جولائی کے لیے ہیں۔
ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ عمان کو آبرائے ہرموز کو دوبارہ کھولنے کے لیے عارضی انتظام کی تجویز دی ہے، جس کے تحت ایک سمت کا بحری ٹریفک ایرانی پانیوں سے گزرے گا، جبکہ مخالف سمت کے راستے کا کچھ حصہ بھی ایرانی حدود میں ہی ہوگا۔ غریب آبادی نے کہا کہ ایران نے دونوں ممالک کے درمیان ٹرانزٹ روٹس کی مساوی تقسیم سے متعلق عمان کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ اگر عمان نے ایران کی تجویز مسترد کی تو ہرموز بند رہے گی۔ ایران نے کبھی بھی عمان کے ساحلی علاقے کے ساتھ واقع جنوبی راستے کو تسلیم نہیں کیا۔ ہرموز میں جنوبی راستہ بنانا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے منافی ہے۔ ایران نے پچھلے 15 روز میں امریکہ سے مذاکرات کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ ایران ابنائے ہرموز پر غیر ضروری مطالبات کر رہا ہے۔ ایرانی مطالبات کو عمان، امریکہ اور عالمی برادری نے مسترد کر دیا ہے۔ زیر بحث معاہدہ صرف ہم آہنگی کے لیے ہے، کوئی ٹیکس یا فیس شامل نہیں۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران کی حدود سے متعدد بیلسٹک میزائل داغے گئے، جنہیں روک لیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر متعدد بیلسٹک میزائل داغے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے اردن میں واقع امریکی اڈے کی جانب بیلسٹک میزائل داغے۔ ادھر ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق سعودی عرب پر دیگر ممالک سے کیے گئے حملوں سے ایران کا کوئی تعلق نہیں۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ عراق میں ایران نواز گروپس کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ حملے امریکی سینٹرل کمانڈ کے ساتھ مل کر کیے۔ کارروائی حالیہ ڈرون حملوں کے جواب میں کی گئی۔ ایران نواز گروپوں سے سعودی تیل تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ سینکام کی تصدیق، اس سے پہلے سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں تیل تنصیب پر ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا تھا۔ عراق سے داغے گئے متعدد ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اربیل میں واقع امریکی فوجی اڈے پر مبینہ ڈرون حملہ ہوا۔ امریکی قونصل خانہ بھی ہدف بنا۔ حوثی تنظیم انصار اللہ کا سعودی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حوثی ترجمان کا کہنا ہے بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکر کو بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے پر میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ تنظیم کی وارننگ کو نظر انداز کرنے والے سعودی آئل ٹینکر کو میزائل حملوں کے بعد واپس مڑنا پڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو نہیں کی۔ ملاقات سے پہلے ٹرمپ نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ایران جنگ میں شامل رہے، اس لیے ایران کے جوہری پروگرام کی تفصیلات بتانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں نیتن یاہو کی معلومات کی ضرورت نہیں۔ امریکہ ایران کے جوہری مقامات کو تباہ کر چکا ہے۔ معاہدہ نہیں ہوتا تو کوہ گولان کو بھی آسانی سے تباہ کر دیں گے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے گرد ناکہ بندی انتہائی سخت اور ناقابل شکست ہے۔ ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملے کا ارادہ نہیں۔ ایران کو معاہدوں کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران میں طے کردہ فوجی آپریشن مکمل کریں گے۔ پورے ایران کو تباہ کرنے کے بجائے بہتر ہے ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے۔ کپتان بدلا، ٹیم میں تبدیلیاں ہوئیں لیکن نتیجہ وہی ہار۔ ٹروبا ٹیسٹ میں پاکستان کو شکست۔ ویسٹ انڈیز نے 90 رن سے ہرا دیا۔ 211 رنز ہدف کے داغوں میں پاکستانی اننگز 120 رنز پر سمٹ گئی۔ نہ اوپنرز چلے، نہ مڈل آرڈر نے مزاحمت کی۔ ایک کے بعد ایک وکٹ گرتی چلی گئی۔ 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ 71 رنز پر 9 وکٹیں گرنے کے بعد کپتان بابر اعظم اور محمد عباس نے 49 رنز کی شراکت بنائی۔ بابر 58 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ عباس 23 رنز بنا سکے۔ ویسٹ انڈین فاسٹ بولرز پاکستانی بیٹرز کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے۔ میچ میں مجموعی طور پر جسٹن گریوز نے 7، جیرن سیلز نے 6، کمار روچ نے 4 اور شمار جوزف نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز نے 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات۔ امریکی وفد نے کہا صدر ٹرمپ کے پاکستانی قیادت کے ساتھ بہترین تعلقات کے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ امریکی وفد نے علاقائی امن کی کوششوں میں پاکستان کے کلیدی کردار پر وزیر اعظم کو سراہا۔ وزیر اعظم نے امریکی وفد کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ کہا امریکی کانگریس ارکان کا دورہ پاکستان امریکہ اور پاکستان مضبوط تعلقات کی جانب خوشائند قدم ہے۔ صدر ٹرمپ کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار۔ شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پاک بھارت جنگ بندی کے لیے جرأت مندانہ اور فیصلہ کن مداخلت کا بھی ذکر کیا۔ کہا امریکہ سے تعاون مزید مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں۔ تجارت، زراعت، آئی ٹی اور توانائی میں تعاون بڑھائیں گے۔
کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصبا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیکریٹری مشرق وسطی زاہد حسین نے کویتی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ پاکستان اور کویت کے تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی بات چیت ہو گئی۔ اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد اور لاہور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں آج سے مزید مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ آج سے بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ 31 جولائی سے 2 اگست تک سندھ کے مختلف اضلاع میں بارشیں متوقع ہیں۔ بدین، ٹھٹہ، کراچی اور سجاول کے اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ دریا راوی میں ہیڈ سدھنائی پر بھی سیلاب دم توڑ گیا، بہاؤ معمول پر آ گیا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں چشمہ بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ، بہاؤ بڑھ کر 2,65,000 کیوسک ہو گیا۔ نچلے درجے کا سیلاب آ گیا۔ کالا باغ، توسا اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب برقرار۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں دریائے چناب کا سیلابی پانی 2 درجن سے زائد بستیوں میں داخل، لوگوں کی نقل مکانی۔ سیلابی پانی میں ڈوب کر ایک شخص جاں بحق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے، غریب و متوسط طبقے کو اپنی چھت کے حصول کے لیے وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کا اجرا کیا ہے۔ اپنا گھر اسکیم کے حوالے سے کام کی رفتار کو تیز کیا جائے۔ سرکاری اور نجی بینک اپنا گھر اسکیم کو کامیاب کرنے کے حوالے سے زیادہ فائنینسنگ کریں۔ وزیر اعظم نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی اسٹریٹجک ریزرو بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری، اوگرا کی کارکردگی بہتر بنانے کا حکم۔ مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کی اداروں کو مانسون کے نتیجے میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ انہی مجاہدین کی طرح ہیں جنہیں ماضی میں ہم نے تربیت دی تھی، اب یہ ہمارے ہی گلے پڑ گئے ہیں۔ رانا ثنا نے کہا، یہ لوگوں کو شیلڈ بنا کر کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو ایکشن ابھی تک لیا اور جو آئندہ لیا جائے گا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے کہ روز اول سے کہہ رہے تھے کہ یہ پرامن احتجاج نہیں، یہ جتھا بیرونی ایجنڈے اور بھارتی فنڈنگ سے اپنی مہم چلا رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، آزاد کشمیر کی ریاست فسادیوں سے قانون کے مطابق نمٹے گی، عوام ان سے دور رہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، آزاد کشمیر کے حوالے سے رانا ثنا کے الفاظ پریشان کن ہیں، ایسے الفاظ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ پاکستان اور کشمیر کاز کے لیے بہت بھاری ثابت ہو سکتے ہیں۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا، آزاد کشمیر کے لیے میری تجویز تھی کہ سچ اور مفاہمت کا کمیشن بنایا جائے۔ اگر رانا ثنا یا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے سیکریٹری اطلاعات راشد حنیف نے کہا ہے کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی میں ایک بڑی تعداد دہشت گردوں اور فتنال خوارج کی موجود ہے جنہوں نے انتخابات کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ اس کمیٹی میں عوام کم جبکہ مسلح عناصر اور دہشت گرد زیادہ ہیں۔ اداروں کے پاس اس تحریک میں دہشت گردوں کی شمولیت کے ثبوت موجود ہیں۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس نے کہا، کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس جدید اور خودکار اسلحہ ہے۔ ان عناصر کی فائرنگ سے 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی میں امن و امان برقرار نہ رکھنے پر انتظامی افسران کی معطلی اور تبادلے۔ ڈپٹی کمشنر عمران شاہین اور سپرنٹنڈنٹ پولیس عدیل احمد کو معطل کر کے ان کے خلاف انکوائری کا حکم جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی چیف سیکریٹری عثمان سالم کو ڈپٹی کمشنر ضلع کوٹلی تعینات کر دیا گیا، جبکہ ڈپٹی سیکریٹری محکمہ داخلہ یاسر ریاض ڈپٹی سیکریٹری چیف سیکریٹری آفس تعینات کر دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔
وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ فسادیوں کا انتخابات کے دوران مظفر آباد کی طرف مارچ سازشی منصوبہ تھا۔ ان کا مقصد بڑے پیمانے پر بے امنی پھیلانا تھا۔ شرپسند معصوم کشمیریوں کا خون بہانے کا منصوبہ کئی ہفتوں پہلے تیار کر چکے تھے۔ فسادی جدید اسلحہ رکھتے ہیں، انہیں تمام اہم مقامات تک رسائی بھی حاصل ہے۔ ان مقامات سے فسادی سیکیورٹی فورسز پر نشانہ لگاتے ہیں۔ عوام ان شرپسندوں سے دور رہیں، وہ شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر پولیس کے مطابق کلدم عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح افراد نے فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے راولا کوٹ کی جانب مارچ کے دوران تصادم سے متعدد افراد کے جاں بحق اور کئی افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ آزاد کشمیر کے سابق صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ کشمیر کی آزادی اور پاکستان سے الحاق کے لیے اس دھرتی کے لوگوں نے خون دیا ہے۔ کلدم تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں شامل عناصر یا تو تاریخ سے ناواقف ہے یا کوئی ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں۔ سردار مسعود خان نے کہا، سردار محمد ابراہیم نہ ہوتے تو کوہالہ سمیت آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں میں بھارتی فوجیں بیٹھی ہوتیں۔ سردار محمد عبدالقیوم نے اپنی پوری زندگی تحریک آزادی کشمیر کی جدوجہد میں گزار دی۔ اس سے پہلے کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ سردار ابراہیم اور سردار قیوم جیسے لوگوں کے گناہوں کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ان غداروں نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی ریاست تقسیم کروائی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق نورین نیازی نے پاکستان اور مسلح افواج پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات عائد کیے، ریاست پر عوام کا اعتماد متزلزل کرنے اور سراسیمگی پھیلانے کی کوشش کی۔ نورین نیازی نے جھوٹا، اشتعال انگیز، توہین آمیز اور دھمکی آمیز مواد پھیلایا، ریاستی اور سیکورٹی اداروں کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ بانی کی بہن نورین نیازی کے خلاف مقدمہ درج ہونا افسوسناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، ہماری جانب سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو۔ آئین پاکستان عوام کو پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے، ہم نے پرامن طریقے سے اپنی بات عوام کے سامنے رکھنی ہے۔ بارکھان کے علاقے کھٹا چوکی کے مقام پر مسلح افراد کی فائرنگ سے ڈی ایس پی بارکھان مرید بگٹی شہید ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اظہار افسوس، کہا شہداء کی قربانیاں قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ رکھنی میں دہشت گردوں کے خلاف سرچ آپریشن بھرپور انداز میں جاری ہے، دشمنوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ گورنر بلوچستان کا شہید ڈی ایس پی کو خراج عقیدت۔ نوشکی میں 31 جولائی رات 8 بجے تک کرفیو نافذ۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کے مطابق نوشکی کے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے نیپرا آج سماعت کرے گا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے درخواست نیپرا کے پاس جمع کرا رکھی ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی ₹1.20 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست ہے۔ شیخوپورہ میں آبی ریلے سے ریلوے ٹریک متاثر، 1 ماہ کے لیے لاہور فیصل آباد سیکشن پر ٹرینوں کی آمد و رفت بند۔ ریلوے حکام کے مطابق لاہور سے براستہ فیصل آباد کراچی جانے والی ٹرینوں کا روٹ تبدیل کر دیا گیا۔ سرگودا میں کلاس فیلو نے لڑکی کو مبینہ طور پر زہر پلا کر قتل کر دیا۔ 2 ملزمان پر مقدمہ درج۔ لڑکی کے والد کا الزام ہے کہ ملزمان نے بیٹی کو پیزا شاپ بلا کر زہریلا جوس پلایا، ملزمان فرار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور یوکرینی ہم منصب کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ عباس عراقچی نے کہا، یوکرینی ہم منصب نے یقین دلایا ہے کہ ایرانی جہاز پر حملہ غیر ارادی تھا۔ یوکرین کشیدگی نہیں چاہتا، ایران بھی کشیدگی نہیں چاہتا۔ ایرانی مفادات پر حملہ ناقابل قبول ہے، نقصانات کی تلافی ضروری ہے۔ یوکرینی وزیر خارجہ کے مطابق ایران سے یوکرین کے خلاف روس کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے بحیرہ کیسپیئن میں ایرانی جہاز پر یوکرین نے حملہ کیا تھا۔ یوکرینی حملے پر ایران نے جوابی کارروائی کرنے کا کہا تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کے توانائی اہداف کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، لیکن امریکہ روک رہا ہے۔
امریکہ کو ایران سے ہمسایہ ممالک پر جوابی حملوں اور عوامی توانائی بحران کا خدشہ ہے۔ ایران میں امریکی مفادات اسرائیل کے مفادات سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ دیکھتے ہیں امریکہ فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرتا ہے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے۔ بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس بھٹ شاہ میں شروع ہو گیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے آج صوبے بھر میں عام تعطیل۔ گورنر سندھ آج مزار پر حاضری دیں گے، عقیدت مندوں کی حاضری۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے قومی مینز فٹ بال ٹیم کی اس سال ہونے والی افتتاحی فیفا آسیان کپ میں شرکت کی باضابطہ تصدیق کر دی۔ یہ پاکستان مینز فٹ بال ٹیم کا پہلا فیفا ٹورنامنٹ ہے جس میں پاکستان ٹاپ ٹیموں سے مقابلہ کرے گا۔ جنوبی کوریا کی ہاکی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ جنوبی کوریا کا وفد 24 کھلاڑیوں اور آفیشلز پر مشتمل ہے۔ پاکستان اور جنوبی کوریا ہاکی ٹیم کے درمیان 4 میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ اور سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ کا فائنل پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج کھیلا جائے گا۔ اسلام آباد میں جاری چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں ٹیم پاکستان سری لنکا کو اسٹریٹ سیٹس میں 3-0 سے شکست دے کر چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچی ہے۔